بابا میرا یقین کریں، وہ لڑکا جھوٹ کہہ رہا ہے، میں رات اس کے ساتھ نہیں۔ وہ تڑپ کر اپنے باپ کے قدموں میں گری تھی جب اس کے باپ نے ایک زوردار تھپڑ مارتے اسے گھر سے باہر دھکا دیا تھا۔ وہ ذکوان خانزادہ کے قدموں میں گری تھی جو گاڑی سے پوچھ ٹکائے سگریٹ کے گہرے کش لیتا اطمینان سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ اس دہلیز پر قدم رکھا تو جان لے لوں گا، کل رات جس کے ساتھ تھی باقی زندگی اس کے ساتھ رہو، کہتے ساتھ اس کے باپ نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ ذکوان طنزیہ مسکراتے کاندھے اچکا گیا۔ وہ نفرت سے ذکوان کو دیکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی گھٹیا انسان، کہتے ساتھ وہ آگے بڑھنے لگی جب غصے سے ذکوان نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ مناہل اپنے کمرے سے نکلتے ہی کچن کی طرف آئی تھی۔ مما میں کالج جا رہی ہوں۔ ارے کہاں جا رہی ہو تم؟ کالج، ناشتہ کرتی جا۔ مناہل کی ماں نے فکر مندی سے اسے ناشتہ کرنے کا بولا تھا، جبکہ مناہل بہت جلدی میں تھی کیونکہ آج اس کا ایک میڈیکل کالج میں پہلا دن تھا۔ ڈاکٹر بننے کا شوق اسے بچپن ہی سے تھا اور مناہل کے بابا بھی تو اسے ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے تھے۔ بہت سی امیدیں ان دونوں میاں بیوی نے اپنی بیٹیوں سے لگائی ہوئی تھیں۔ مناہل ایک متوسط گھر کی خوبصورت لاڈلی بیٹی تھی۔ مناہل کی صرف ایک ہی بہن تھی جو اس سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی، اور مناہل لاکھوں منتوں مرادوں کے بعد اپنے ماں باپ کو ملی تھی۔ مناہل کو اس کے ماں باپ زیادہ ہی پیار محبت سے رکھتے تھے کیونکہ مناہل شادی کے پورے 8 سال بعد ان کی زندگی میں آئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مناہل کے لاڈ پیار سب ہی اٹھاتے تھے۔ اس کا بچپن سے ہی شوق تھا وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ اس کے بابا بھی چاہتے تھے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے، اس کا ہر خواب پورا ہو، لیکن بابا کی تنخواہ اتنی نہیں تھی جس سے وہ اس کی میڈیکل کی فیس جمع کروا دیتے۔ لیکن جب اچانک سے اسے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا تھا، بابا نے آگے سے خوشخبری سنائی کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ وہ حیرانگی سے اپنے باپ سے پوچھنے لگی، لیکن بابا ایڈمیشن فیس کہاں سے آ گئی؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا، میری بیٹی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، تو یہ میڈیکل کالج کی فیس کیا کہلاتی ہے؟ یہ بات سنتے ہی اس نے اپنے باپ کے بازو میں باہیں ڈالے اور بولی، آئی لو یو بابا، آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ اس کے بابا نے اسے گلے سے لگایا اور بولے، بس بیٹا، ایک بات کا خیال رکھنا کہ کبھی اپنے بابا کا سر نہ جھکنے دینا، نہیں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ اس نے اپنا سر اپنے باپ کے سینے میں چھپایا اور بولی، کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ وعدہ کرتی ہوں آپ کی بیٹی کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دے گی۔ کچھ دن بعد ہی اسے کالج جانا تھا۔ اس کے بابا خود اسے شاپنگ کروانے لے کر گئے تھے اور اسے کالج میں جو 2 چیزیں درکار تھیں وہ سب کچھ لے کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ شاید زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کا بہت بڑا خواب پورا ہونے جا رہا تھا جو صرف اور صرف اس کے بابا کی بدولت تھا۔ وہ اپنے بابا سے محبت بھی بہت کرتی تھی، ہمیشہ سے ہی بابا کی لاڈلی رہی تھی۔ اس نے بے چینی میں وہ دن گزارے تھے کیونکہ اسے میڈیکل کالج جانے کی بہت جلدی تھی۔ اس دن جب اس نے کالج جانا تھا، ساری رات خوابوں خیالوں میں رہی۔ صبح نماز کے بعد بہت گہری نیند آ چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا اور اسے کالج سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور ناشتہ کیے بنا ہی کالج کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کی ماما جو کچن میں کھانا بنانے میں مشغول تھیں، اسے دیکھتے ہی بولی، مناہل بیٹا ناشتہ کر لو۔ نہیں مما، ٹائم نہیں ہے ناشتے کا، میں آ کر کھانا کھا لوں گی۔ مناہل کے روکنے پر بھی وہ نہ رکی تھی کیونکہ اسے ٹائم سے کالج جانا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ناشتہ ڈبل میں پیک کر دیا اور بولی، بھوکی نہ رہنا، بھوکے پیٹ پڑھا نہیں جاتا اور تمہیں تو اب بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ وہ بات اور طریقے سے ماں کی ہاں میں ہاں ملاتی ہوئی کالج کے لیے نکلی تھی۔ دوسری طرف ذکوان خانزادہ اپنے خاندان کا اکلوتا اور بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ خانوں کا یہ چشم و چراغ ان کے خاندان کا اکلوتا وارث تھا جو انتہائی لاڈ پیار میں پلا تھا اور کسی کی بھی بے عزتی کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا تھا، لیکن پڑھائی میں وہ ہمیشہ ٹاپر رہا تھا۔ ذکوان کے ماں باپ اور خاندان والے اسی وجہ سے تو اس پر فخر محسوس کرتے تھے۔ میڈیکل کالج کے 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ذکوان خانزادہ اپنی انا اور روب کی وجہ سے پورے کالج میں مشہور تھا۔ کوئی استاد یا کوئی بھی شاگرد کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ذکوان خانزادہ کی ہاں میں نہ ملا دے۔ مناہل نے کالج کے دروازے کے سامنے جاتے ہی ایک لمبی سانس بھری اور بولی، شکر ہے اللہ پاک کا، اللہ نے میری یہ وش پوری کی کہ آج میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، نہیں تو کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ میری ڈاکٹر بننے کی خواہش ہمیشہ ادھوری ہی رہے گی، لیکن یہ سب کچھ میرے بابا کی وجہ سے ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کالج کے اندر انٹر ہوئی تھی، لیکن اندر جاتے ہی اس کا ٹکراؤ ذکوان خانزادہ سے ہوا تھا، جیسے دیکھتے ہی بولا، یہ نئی تتلی پہلی دفعہ نظر آئی ہے۔ تبھی اس کے دوستوں نے بلند قہقہا لگایا اور بولے، لگتا ہے ابھی نئی آئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مناہل کو بہت غصہ آیا تھا۔ مناہل انہیں گھورتے ہوئے بدتمیز کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کوئی بھی فرینڈز کالج میں نہیں آئی تھی۔ آپ اسے نئے سرے سے کوئی نہ کوئی فرینڈ بنانا تھی تاکہ یہاں پر وہ اچھی کمپنی میں ٹائم گزار سکے۔ پہلے ہی صبح اس کا موڈ ذکوان خانزادہ کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ کلاس لینے کے بعد اسے بھوک کا احساس ہونے لگا تو اس نے سوچا کیوں نہ کینٹین پر جایا جائے اور وہاں سے کچھ کھا لیا جائے۔ پھر اسے خیال آیا کہ ماں نے تو اس کے بیگ میں اس کا ٹفن ڈالا تھا،
وہ کینٹین میں ایک سائڈ پر بیٹھ کر ٹفن کھول کر کھانا کھانے لگی کہ اوپر سے زکوان خانزادہ آ گیا اور بولا، واہ بھائی، تتلی تو گھر سے لنچ لے کر آئی ہے، ذرا دکھاؤ تو ہمیں بھی کیا لے کر آئی ہو۔ زکوان کی یہ بات سن کر اس نے کھانے کے ڈبے کو ایک سائڈ پر چھپا لیا اور بولی، تمہیں اس سے کیا، جو مرضی لے کر آؤں۔ وہ زکوان خانزادہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی اس حرکت پر زکوان خانزادہ مسکرایا تھا اور اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دراصل یہ مڈل کلاس لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، ذرا ذرا سی بات دل پر لے لیتے ہیں۔ بیچاری شاید کوئی دال روٹی لے کر آئی ہے، کیونکہ کینٹین سے کچھ لے کے کھانے کی تو اس کی اوقات نہیں، اسی لیے تو دکھا نہیں رہی۔ مناہل کو اس کی اس بات پر بہت غصہ آیا تو وہ بولی، بے شک دال روٹی کھائیں، لیکن کسی کو تنگ کرنے اور اس کا حق کھانے کا کام ہم مڈل کلاس لوگ نہیں کرتے۔ یہ سارے کام تمہیں اور تمہارے خاندان کو ہی زیب دیتے ہیں۔ خبردار لڑکی، اگر میرے خاندان کو بیچ میں لائی تو تم جانتی ہی کیا ہو خانزادوں کے بارے میں۔ جان تو گئی ہوں میں، تمہیں دیکھ کر سب معلوم ہو گیا کہ کتنے بڑے خاندان کے تم ہو، اتنی ہی گندی اور گری ہوئی سوچ ہے تمہاری۔ یہ کہتے ہی مناہل کرسی سے اٹھ کر باہر کی جانب جانے لگی کہ زکوان خانزادہ نے اس کا راستہ روک لیا اور بولا، اتنی باتیں کر لیں اور آرام سے یہاں سے چل دیں۔ اس کی یہ بات سن کر مناہل کو اور بھی غصہ آیا تھا اور بولی، خبردار اگر آج کے بعد میرا راستہ روکنے کی کوشش کی یا پھر جہاں پر میں بیٹھی ہوں وہاں پر آ کر بیٹھے تو جان لے لوں گی۔ تبھی زکوان خانزادہ نے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولا، تمہارے ساتھ کھیلنے میں تو بہت مزہ آئے گا، بہت اکڑ ہے تمہارے اندر، اور ایسے لوگوں کی اکڑ نکالنا زکوان خانزادہ کے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تبھی زکوان بولا، تم تو ابھی کہہ رہی تھی جان لے لوں گی، بڑی آئی دھمکی لگانے والی، اگر ہمت ہے تو صرف اور صرف یہاں سے نکل کر دکھا دو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ زکوان شاہ پر چلائی تھی، لیکن وہ اس کی ایک بات بھی سن نہیں رہا تھا۔ مناہل کو بہت زیادہ غصہ آیا تو اس نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا اور بولی، اگر یہی بات ہے تو یہ لو، مجھے روک کر دکھاؤ۔ زکوان خانزادہ کو گویا کوئی جھٹکا لگا تھا۔ کالج کے سارے اسٹوڈنٹ ارد گرد جمع تھے اور ہر کسی کے منہ پر ہاتھ تھے کہ یہ مناہل نے کیا کر دیا، کیونکہ زکوان شاہ کوئی معمولی لڑکا نہیں تھا، وہ ایسا خانزادہ تھا جو پورے کالج میں مشہور تھا۔ اس نے ایک نظر وہاں سے جاتی مناہل پر ڈالی اور اس کی طرف تھوکتے ہوئے بولا، اب دیکھنا، کسی قابل نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، کسی کو منہ دکھا سکو گی نہیں تم۔ اس کے دوست سب حیران تھے کہ ایک معمولی سی لڑکی نے زکوان خانزادہ پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، لیکن مناہل بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، وہ کسی سے کہاں ڈرتی تھی۔ آج کالج کے پہلے دن ہی اس کے ساتھ اتنا برا ہوا تھا، مناہل بار بار یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی جو پہلے دن ہی اس کی دوست بن چکی تھی بولی، مناہل یار، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نہیں جانتی وہ خانزادہ ہے اور بہت اونچے لوگ ہیں، وہ اپنا بدلہ لیے بغیر نہیں رہتا۔ مناہل بولی، لے، وہ جو کرنا ہے کر لے، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ قریب ہی بیٹھا زکوان خانزادہ کا دوست یہ سب سن رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ سب کچھ جا کر زکوان خانزادہ کو بتا دیا۔ وہ جو پہلے ہی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، اب بولا، دیکھو میں اس لڑکی کے ساتھ کرتا کیا ہوں، ایسا سبق سکھاؤں گا، یہ تو کیا اس کا پورا خاندان یاد رکھے گا، سمجھتی کیا ہے خود کو۔ مناہل گھر گئی تو بابا نے اس سے کالج کے ماحول کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ بابا سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بابا کو زکوان خانزادہ کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور اسی وجہ سے وہ ان سے یہ بات چھپا گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی بڑی بات اپنے بابا سے چھپا کر وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ اگلے کئی دن تک وہ کالج جاتی، لیکن زکوان خانزادہ اسے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتا۔ مناہل کو لگا کہ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اب اسے تو کیا، یہ اس کالج کی کسی بھی لڑکی کو تنگ نہیں کرے گا۔ مناہل مکمل طور پر اپنی پڑھائی میں بیزی ہو چکی تھی۔ اس کے بابا کو آفس میں لیٹ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے کالج سے واپسی پر اسے وین میں جانا پڑتا تھا۔ وہ کالج کے دروازے کے سامنے کھڑی اپنی وین کا انتظار کر رہی تھی، تبھی اس تیز رفتار کار اچانک سے اس کے قریب آ کر رکی اور دو نقاب پوشوں نے زبردستی اسے دھکیلتے ہوئے کار میں بٹھا لیا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی تاکہ وہ بول نہ سکے۔ مناہل نے چیخنے چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے بس رہی۔ ایک انجان جگہ پر جا کر گاڑی رکی تھی، اسے گاڑی سے اتار کر دو نقاب پوش اندر لے کر گئے تھے۔ وہاں کرسی پر ایک شخص براجمان تھا اور اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک دم سے منہ مناہل کی طرف موڑا تو مناہل کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں زکوان خانزادہ تھا۔ وہ مناہل کی طرف دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا اور سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بولا، جاؤ تم دونوں یہاں سے۔ ان نقاب پوشوں کو اس نے باہر بھیج دیا اور تبھی اپنے منہ سے مناہل کے قریب جاتے ہوئے دھواں نکالا اور بولا، تو بہت اکڑ تھی نا، اور تم زکوان خانزادہ سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن آج کے بعد ڈرو گی، تمہیں اندازہ نہیں تھا شاید زکوان خانزادہ کی طاقت کا، مجھ پر تو نے ہاتھ اٹھایا، وہ بھی پورے کالج کے سامنے، اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی تھا۔ اتنی بات کہتے اس نے مناہل کے منہ سے ٹیپ اتار دی تاکہ مناہل کا ری ایکشن دیکھ سکے۔ آج دکھاؤ اپنی وہ اکڑ، دکھاؤ تم کتنی بہادر ہو۔ تم تو کہتی تھی نا کہ تم بہت ہمت والی ہو، تم زکوان خانزادہ تو کیا اس کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔
یہ کہتے ہوئے اس نے بلند قہقہہ لگایا، اب کیا کرو گی مناہل ابراہیم؟ سنا تھا مناہل ابراہیم اپنے علاقے کی لائق فائق لڑکی ہے اور ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہے۔ تمہارے باپ کی تو عزت مل گئی مٹی میں، اب تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ افسوس کہ اس کی بیٹی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، نہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاتی اور نہ آج یہاں پر ہوتی۔ مناہل غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا مجھے یوں اغوا کر کے، چھوڑ دو مجھے۔ ذکوان خانزادہ نے بلند قہقہہ لگایا اور بولا، تمہاری یہ نفرت ہی تو ذکوان خانزادہ کو پسند آ گئی ہے کہ تمہیں اپنے خاص بندوں کے ذریعے اپنے اس فارم ہاؤس میں بلایا ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ذکوان خانزادہ، میں نے تو سنا تھا خانزادے بہت عزت دار ہوتے ہیں، لیکن تم تو 2 ٹکے کے نکلے۔ مناہل کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ایک زوردار تماچا اس نے مناہل کے منہ پر دے مارا۔ مناہل کے ہوش اڑ چکے تھے، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اب مناہل کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ ذکوان خانزادہ کا فارم ہاؤس تھا جس میں اکثر وہ چھٹی کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ آتا تھا، لیکن آج وہ یہاں اکیلا اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا تھا۔ پچھلے کئی دن سے مناہل کا تھپڑ اسے راتوں کو سونے نہیں دے رہا تھا۔ آج اس کو اغوا کر کے اسے لگتا تھا سکون سے سوئے گا، کیونکہ بدلے کے بعد جو سکون اسے ملتا تھا اس کا مزہ ہی الگ تھا۔ مناہل کو کمرے میں بند کیا اور خود باہر لان میں بیٹھ گیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مجھے جانے دو گھر، میرے بابا ماما انتظار کر رہے ہوں گے، دیکھو میرے بابا مر جائیں گے، خدا کا واسطہ تمہیں ذکوان مجھے جانے دو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ بری طرح اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ وہ مناہل جو کل تک ذکوان شاہ کے غرور کو توڑنا چاہتی تھی، آج اس کے قدموں میں بیٹھی اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ کسی بھی طرح اسے رہا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ذکوان خانزادہ سے اچھی امید نہیں رکھتی تھی۔ ذکوان خانزادہ جیسے ہی دوبارہ سے کمرے میں آیا تو وہ سہمی ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور بولی، جانے دو مجھے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ایسے کیسے جانے دوں؟ ابھی تو تمہیں حساب دینا ہے۔ کیسا حساب؟ میری بے عزتی کا حساب۔ تمہاری عزت کو داغدار کروں گا تاکہ تم کسی کو منہ نہ دکھا سکو۔ یہ کہتے ہوئے ہی ذکوان شاہ مناہل کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار سے لگاتے اس کے بالکل قریب ہوا تھا۔ مناہل کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ دیکھو، تمہیں اللہ کا واسطہ میرے ساتھ کچھ برا مت کرنا، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد میں کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ ذکوان شاہ اس وقت صرف اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا جو آنکھیں بند کیے بار بار اسے چھوڑ دینے کی التجا کر رہی تھی۔ ذکوان شاہ نے دل میں سوچا کہ اس کی خوبصورتی کو برباد کر دوں گا، منہ کالا کر دوں گا اس کے، لیکن نہ جانے پھر کیا ہوا، وہ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے ایک لمبا سانس لیا تھا۔ وہ دوبارہ سے کمرے میں بند تھی۔ ساری رات وہ بیٹھی روتی رہی، کھڑکی سے آتی صبح کی روشنی اسے دکھائی دی تھی۔ رو رو کر مناہل کا برا حال ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں بابا ماما میرے بارے میں کتنا پریشان ہوں گے، بابا میرے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے بابا ماما، میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی، پتہ نہیں سب کیسے ہو گیا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ تبھی ذکوان کا آدمی اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ اس نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور بولی، میں نہیں کھاؤں گی یہ کھانا، مجھے گھر جانا ہے۔ ذکوان خانزادہ سے بولے، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے، مجھے رہا کرے۔ یہاں سے وہ آدمی وہاں چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ذکوان خانزادہ کمرے میں آیا تو بولا، کھانا کھا لو، کل سے بھوکی ہو، نہیں تو پھر کیسے جا کر اپنی شکل اپنے باپ کو دکھاؤ گی، بھوکے پیٹ تو کچھ کہہ بھی نہیں سکو گی نا۔ مناہل نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولی، کتنے سنگ دل ہو تم، ذرا رحم نہیں آتا تمہیں کسی پر۔ اس نے ایک بلند قہقہ لگایا اور بولا، میری رگوں میں خانزادوں کا خون دوڑتا ہے اور خانزادے کسی پر اتنی جلدی رحم نہیں کھاتے۔ مناہل بولی، اور تم چلے تھے ڈاکٹر بننے؟ ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہیں جو دوسروں کی جان بچاتے ہیں، تمہاری وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے، یہ سوچا تم نے؟ وہ پھر سے مسکرایا، بولا، فکر نہیں کرو، مرے گا نہیں تمہارا باپ، ویسے ایک دفعہ ہارٹ اٹیک آ گیا ہوگا، جب پتہ چلا ہوگا میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی، آج تو اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ مناہل کو اس کی اس بات پر بہت غصہ اور بولی، خبردار خبردار، اگر ایک لفظ اور تم نے میرے بابا کے خلاف منہ سے نکالا تو۔ مناہل اسے انگلی کے اشارے سے بولی تھی، لیکن ذکوان خانزادہ نے اس کی انگلی پکڑ کر اپنی طرف کھینچی تو وہ تکلیف سے کر رہی تھی۔ تبھی وہ بولا، کیا کر لو گی تم؟ 2 دن اور اس قید میں رہ سکتی ہوں؟ میرا تو ارادہ تھا شام تک تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا۔ تبھی مناہل بولی، مجھے ہر حال میں گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ کر آؤ، تمہارا بدلہ پورا ہو چکا، دیکھو طرز کھا لو مجھ پر۔ مجھے شام تک اسے گھر چھوڑ دینا چاہتا تھا، اچانک سے ارادہ بدل کر سوچنے لگا، اگر اس لڑکی سے نکاح کر لیا جائے، بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور اس کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ ذکوان خانزادہ ابھی تک اس لڑکی پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ ایک دن ایک رات اپنی قید میں رکھنے کے باوجود وہ اسے آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، بلکہ نکاح کے لیے تیاری کروانا شروع کر دی۔ مناہل اس سب سے بے خبر اس قید خانے میں بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک پل میں اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ آج اس کے بابا کا غرور، اس کے بابا کی عزت، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنوں سے دور ہو جائے گی۔ شام کو اس نے مناہل کو اچھے سے تیار ہونے کا بولا تھا۔ مناہل نے انکار کر دیا تو اس کی نوکرانی نے مناہل کو ایک جوڑا دیا اور تیار کر دیا۔ مناہل روتی رہی، لیکن ذکوان نے
اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے انکار کیا لیکن گن پوائنٹ پر اس نے مناہل سے نکاح کر لیا۔ مناہل بری طرح روئی تھی، چیخی تھی، پھر وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر اس کے باپ کے گھر لے گیا۔ فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر میں بیٹھی مسلسل وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ اغوا کر لیا تھا وہ کافی نہیں تھا۔ آنسو بہانا بند کرو مسز ذکوان خانزادہ۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے الفاظ ادا کیے تھے لیکن مناہل روتے ہوئے اس کی جانب مڑی اور بولی، تمہیں خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس کا بدلہ ایک دن تمہیں ضرور ملے گا۔ طلاق دے دو مجھے۔ ویسے بھی میں تمہارے اس نکاح کو نہیں مانتی، لیکن پھر بھی تم مجھے طلاق دے دو کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بابا کو اس بات کا علم ہو۔ تم مجھے پیچھے سے چھوڑ کر واپس آ جانا تاکہ میں اپنے بابا سے کوئی بہانہ بنا لوں۔ او ہو افسوس، اب تو منت سماجت پر اتر آئی ہو تم، لیکن میں ایسا نہیں کرنے والا۔ میں تمہیں تمہاری اوقات پوری طرح سے یاد دلواؤں گا۔ وہ اس دفعہ زوردار آواز سے بولا تھا۔ مناہل سہم گئی تھی۔ مناہل کا باپ جو پچھلے ایک دن ایک رات ایک منٹ بھی سکون میں نہیں رہا تھا، کہاں کہاں مناہل کو نہیں ڈھونڈا تھا۔ سارے رشتہ داروں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ مناہل گھر سے بھاگ گئی ہے، اور یہ بات پھیلانے والے ذکوان خانزادہ کے دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ مناہل اور ذکوان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ذکوان مناہل کو لے کر بھاگ گیا۔ اور یہ سب کچھ ذکوان کے کہنے پر ہوا تھا۔ اس وقت وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ خانزادہ ہے اور اس کے باپ کو جب اس بات کا علم ہوگا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ ذکوان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بولا، جاؤ اپنے باپ کو بتا دو کہ ایک رات تم میرے ساتھ گزار کر آئی ہو اور رات گزارنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا نا، اب تو تم بیوی ہو میری۔ جیسے ہی ذکوان خانزادہ نے یہ بات کہی مناہل کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ غصہ پی گئی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ذکوان اسے پیچھے ہی چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں تاکہ اس کے بابا اس کو اس کے ساتھ نہ دیکھ سکیں، کیونکہ جو باتیں انہوں نے لوگوں سے سنی تھی انہیں ان باتوں پر یقین نہ آئے۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے۔ اس نے جا کے بیل دی، اس کے بابا نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بے خبر تھی کہ ذکوان خانزادہ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ اس کے بابا کو دیکھتے بولا تھا، وہ انکل معاف کیجیے گا، آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی بیٹی کو لے گیا، لیکن فکر نہیں کریں، آپ کی بیٹی کی مرضی اس میں شامل تھی۔ کل رات سے یہ میرے ساتھ ہی تھی، ہم دونوں نے خوب انجوائے کیا۔ اب یہ آپ کی دعائیں لینے آئی ہے۔ اپنی زبان کو لگام تو لڑکے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ مناہل کے باپ کی یہ بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کل آپ کا داماد ہوں میں۔ اس کے بابا نے ایک دفعہ مناہل کی طرف دیکھا، سرخ لال رنگ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ بیٹی اس دن مر گئی جب اس نے گھر سے قدم اٹھایا تھا۔ تم نہیں ہو میری مناہل، چلی جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، چلی جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ اس کا باپ چلایا تھا، اس کی ماں بھی پیچھے ہی اکھڑی ہوئی تو وہ بولی، بابا میرا یقین کریں، وہ لڑکا جھوٹ کہہ رہا ہے، میں خود اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، بلکہ اس نے زبردستی مجھے اغوا کیا تھا، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ بابا میرا یقین کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ذکوان شاہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا اور ان دونوں باپ بیٹی کا تماشا دیکھنے لگا۔ جب مناہل نے باپ نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بیٹی کے منہ پر دے مارا اور اسے گھر سے باہر دھکا دے دیا، وہ ذکوان خانزادہ کے قدموں میں گری۔ وہ جو گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، اطمینان سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اس گھر میں قدم رکھا، مر گئی تم ہمارے لیے۔ اگر آج کے بعد ادھر کا رخ کیا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ کل رات جس کے ساتھ گزار کر آئی ہو، باقی زندگی بھی اسی کے ساتھ رہو۔ یہ کہتے ہوئے ہی اس کے باپ نے دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ ذکوان طنزیہ مسکراتے کاندھے اچکا گیا۔ وہ نفرت سے ذکوان کو دیکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، گھٹیا انسان، نہ تم نے میری معافی کے قابل اور نہ رحم کی۔ پوری زندگی ترسو کے محبت کے لیے، لیکن تمہیں کبھی محبت نصیب نہیں ہوگی۔ تم نے مجھ سے میرے بابا کو چھینا ہے، میرے گھر کو چھینا ہے، پوری زندگی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ وہ یہ کہتے ہی آنسو بہاتی آگے کی طرف بڑھنے لگی، جب ذکوان نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا اور خود گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی تھی، لیکن اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی تو کہتی رہی کہ باہر نکالو مجھے، میں بنا لوں گی اپنے بابا کو، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہارے وجود سے، زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ لیکن ذکوان پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کرنے میں مشغول تھا۔ پھر وہ دوبارہ سے بولی، باہر نکالو مجھے، روکو گاڑی، میں نہیں تمہارے ساتھ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی تم میرے ساتھ؟ بیوی ہو میری، اور ویسے بھی دیکھ تو لیا تم نے، تمہارے پاپا کے گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پچھتاؤ گی تم اس دن کو، اس ٹائم کو جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اب پوری زندگی میرے گھر میں نوکرانیوں کی طرح گزارو گی۔ میں تمہیں ہر روز اسی طرح سے ذلیل کروں گا تاکہ میرے دل کو سکون محسوس ہو سکے۔ تم اسی قابل ہو، تم جیسی لڑکیوں کو ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ ذکوان خانزادہ ایک دفعہ سے پھر چلایا تھا۔ ذکوان خانزادہ مناہل کو لے کر حویلی پہنچا تو حویلی پہنچتے ہی وہ اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے اپنی ماں کی قدموں میں گراتا ہوا بولا، اما حسین، یہ آج سے اس گھر کی نوکرانی ہے، جتنا مرضی کام کروائیں اس سے۔ کون ہے یہ لڑکی ذکوان؟ کہا تو ہے نوکرانی، زیادہ بحث نہ کریں مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن ذکوان کی ماں بہت پریشان تھی۔ اس نے مناہل سے متعلق پوچھا تو مناہل نے روتے ہوئے سب بتایا، اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اس کی ماں کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ذکوان شاہ کے کمرے میں گئی اور بولی، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ تم کسی بھی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالو اور اس کی عزت کو نیلام کر دو۔ تبھی ذکوان شاہ نے جواب دیا، کسی کی ہمت نہیں ذکوان کے سامنے کچھ کہنے کی۔ اس لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لیا ہے میں نے۔ ماں،
اور خانزادوں کا خون شامل ہے، میری رگوں میں خانزادے کبھی اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے، یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ ہاں، لیکن بدلے کی آڑ میں تم نے ایک لڑکی کی زندگی خراب کر دی۔ تم جانتے ہو وہ مظلوم ہے اور مظلوم کی آہ برباد کر دیتی ہے، اور جب تمہارے بابا کو یہ بات معلوم ہوگی تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں وہاں بابا مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں انہیں خود سمجھا لوں گا، نہیں معاف کریں گے وہ تمہیں، کسی کی عزت برباد کرنے کا حق نہیں دیا انہوں نے تمہیں، تمہاری زندگی کی ہر خواہش پوری کی، تمہارے لاڈ پیار اٹھائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے پھرو۔ لیکن وہ کہاں کسی کی بات سننے والا تھا، ذکوان خانزادہ آتے جاتے مناہل کو دیکھتا تو نہ جانے کیوں وہیں سے کچھ اچھی لگنے لگی تھی، کبھی کبھی دیکھتا تو سوچتا کہ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ساری خوبصورتی دنوں میں ضائع ہو رہی ہے، اگر تم اس دن مجھے تھپڑ نہ مارتی تو ہو سکتا ہے عزت کے ساتھ تمہیں بیاہ کر اس گھر میں لے کر آتا۔ وہ بار بار بہانے سے اسے دیکھتا، لیکن مناہل اس سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ ذکوان خانزادہ کے باپ ارمان خانزادہ کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے شہر گئے ہوئے تھے، لیکن شہر سے آتے انہوں نے ذکوان خانزادہ کی خوب کلاس لی اور بولے کہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ، تو ذکوان خانزادہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا اور یہ میرے نکاح میں ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک لڑکی کی مرضی کے بغیر کیسے نکاح کر لیا، ہمارے گھر کی بہو بنا دیا۔ لیکن ذکوان خانزادہ کی ماں کہنے لگی، اب اس نے نکاح کر لیا ہے، اب نبھانا تو پڑے گا، اس لڑکی کا تو کوئی گھر نہیں رہا۔ ذکوان خانزادہ کی ماں ایک سلجھی ہوئی عورت تھی اور وہ جانتی تھی کہ عورت کی جب بدنامی ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں نہ نظریں اٹھانے کے قابل رہتی ہے اور نہ اس کا کوئی ٹھکانہ رہتا ہے، اسی لیے وہ مناہل کا ساتھ دے رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ذکوان مناہل کے ساتھ اپنا سلوک بہتر کر لے، لیکن مناہل اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، وہ بہت نفرت کرتی تھی اس سے۔ ذکوان کے ماں باپ نے مناہل کا سامان ذکوان کے کمرے میں شفٹ کر دیا، لیکن وہ غصے سے نیچے آیا اور ماں سے بولا، میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں نہیں رکھوں گا۔ تو نکاح کیوں کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا باپ اس بات پر چیخا تھا۔ ذکوان بالکل خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بعد بولا، غلطی ہو گئی تھی، اب اس غلطی کو مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں کہ اس لڑکی کو مجھ پر مسلط کر دیں آپ، اور آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ میں اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، لیکن یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارے نکاح میں ہے، اور اب تو تم اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے، اوپر سے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ خانزادوں کو یہ سب چیزیں زیب نہیں دیتی، تمہاری غلطی اور اس غلطی کا تمہیں ہی سدھارنا ہے۔ ذکوان خانزادہ اپنے باپ کی یہ بات سن کر پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے میں جاتے ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے، اب میرے ماں باپ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا، وہ بھی میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں، سچ میں میں نے غلطی کر لی، مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک دو دن جو گھر سے باہر رہی اس کے لیے یہی سزا کافی تھی، خود ہی تربتر ذلیل ہوتی پھرتی، لیکن میں نے تو خود ہی اس کو اپنے سر پر سوار کر لیا، اسے یہاں لانے کے بجائے اس رات اس کے باپ کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیتا تبھی اچھا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ ایک سائڈ پر بیٹھا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ مناہل ذکوان کی ماں کے کہنے پر اس کے کمرے میں گئی تھی، لیکن وہ اس سے بے حد نفرت کرتی تھی، اتنی نفرت کہ شاید زندگی میں کبھی اس نے اتنی نفرت کسی سے کی تھی، وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک رات وہ صوفے پر لیٹی سو رہی تھی، جب ذکوان خانزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے بعد گھر واپس لوٹا تو اسے یوں صوفے پر لیٹے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں آج اس کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اس نے مناہل کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کتنی بے بسی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کے چہرے پر آتی لٹ کو بار بار اس کے چہرے کے ساتھ شرارت کر رہی تھی، اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر آتی لٹ پیچھے کی اور بغیر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، یہ لڑکی میری بیوی ہے لیکن میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، کچھ بھی ٹھیک نہیں، کوئی کمی بھی تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اتنے میں مناہل کی آنکھ کھل گئی، ذکوان کو اپنے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر ایک دم سے پیچھے ہٹی اور بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر میں تمہارے کمرے میں آ گئی ہوں تو تم میرے قریب ہونے کی کوشش کرو گے؟ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی کہ ذکوان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، پوری زندگی اسی طرح گزار دو گی؟ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی نئی زندگی شروع کر لینی چاہیے، اب تو میرے بابا ماما بھی تمہیں اس گھر کی بہو مان چکے ہیں، وہ جلدی سے ہماری شادی کے اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں، میں نہیں مانتی شادی کو، تم قاتل ہو میری خوشیوں کے، قاتل ہو میرے ارمانوں کے، مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے تم نے، اور میں تمہارے ساتھ زندگی شروع کروں؟ نفرت ہے تم سے، کس طرح تمہیں بتاؤں، تمہاری شکل دیکھنا میری مجبوری ہے، بہت جلد میرے بابا مان جائیں گے اور میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی اور تمہیں وہ سزا دلواؤں گی کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے، کبھی کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں۔ ذکوان بالکل خاموش ہو گیا، اس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو چکی تھیں، وہ مکمل طور پر مناہل کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اور بہت دفعہ کوشش کرتا مناہل کو منا لے، لیکن مناہل اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ ذکوان نے اپنی تعلیم چھوڑ دی، اب وہ کالج میں نہیں جاتا تھا، سارا دن کمرے میں لیٹا رہتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے دل کو سکون نہیں، اس کا ضمیر بار بار اس کے ساتھ ملامت کر رہا تھا کہ تم نے مناہل کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پوری زندگی اس کی سزا کاٹو گے۔ مناہل کی بددعا بار بار اس کے ذہن میں گھومتی تھی اور وہ سوچتا تھا کہ سچ میں اس نے مناہل کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس کے دل کو ایک منٹ کے لیے سکون نہیں ملتا تھا، اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، اب وہ خود کو سزا دے رہا تھا، شاید سزا نہیں، وہ مناہل کی بددعا تھی۔ مناہل کی محبت میں مکمل طور پر وہ گرفتار ہو چکا تھا اور اس کے دل میں عجیب سی بے چینی رہتی تھی،